قرآن میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کی. سورۃ النساء کی ایک آیت ہے، بہت اہم آیت ہے، جس میں 2 طرح کی خواتین کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ خواتین جو اچھی ہیں، نیک ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی اجر کثیر کا، اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. لیکن کچھ خواتین ایسی ہیں جو شر پسند ہیں، جن کی طرف سے فتنوں کا اندیشہ ہے، جن کے دماغ میں شیطان پلتا ہے، جو گھروں کو برباد کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایسے خواتین سے متعلق شوہر حضرات کو پیغام دیا گیا قرآن کے ذریعے سے کہ ایسے موقع پر جبکہ آپ کی بیویاں بگڑ رہی ہوں، آپ کیا کریں گے؟ آیا آپ کی لاٹھی اس کو آپ کی بیویوں کو سدھارے گی، یا یہ کہ آپ کی گفتگو جو میٹھی گفتگو ہو وہ آپ کی بیوی کو سدھارے گی، یا یہ کہ آپ کے اچھے اخلاق آپ کی بیوی کو سدھارے گے؟ آخر وہ کون سا وسیلہ آپ اختیار کریں گے جس کے ذریعے سے آپ کی بیوی صحیح راستے پر گامزن ہو سکتی ہے اور آپ کا گھر جنت بن سکتا ہے؟ قرآن نے 3 طریقے بتائے. نمبر 1 طریقہ ہے مشفقانہ. نمبر 1 طریقہ مشفقانہ. نمبر 2 طریقہ حکیمانہ. اور نمبر 3 طریقہ حاکمانہ. یہ 3 طریقے ہیں، 3 اسٹیپس ہیں، 3 درجے ہیں، یہ 3 زینے ہیں. یک بعد دیگرے. آپ پہلے زینے پر پہلے چڑھو، پھر دوسرے پر چڑھو، پھر تیسرے پر چڑھو. پہلے آپ مشفقانہ طرز کو اختیار کیجیے. جس بیوی کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کی بیوی سرکشی اختیار کر رہی ہے، آپ کی بیوی بگڑ رہی ہے، واللاتی تخافون نشوزہن. نشوز کہا جاتا ہے شر پسندی کو، نشوز کہا جاتا ہے تمرد کو، نشوز کہا جاتا ہے کسی بھی خاتون کے اندر بیوی سے، شوہر سے متعلق گھمنڈی پیدا ہو جاوے، تکبر پیدا ہو جاوے، فتنہ پیدا ہو جاوے، اپنے شوہر کی نافرمانی پر اتر جاوے، اس کو نشوز کہا جاتا ہے. شوہر سے قرآن نے کہا جن خواتین کے بارے میں تمہیں معلوم ہو جاوے، واللاتی تخافون. لفظ خوف کا مطلب یہاں صرف ڈرنا نہیں ہے، اندیشہ کرنا نہیں ہے، یہاں جاننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے بتا دیا آپ کی بیوی سے متعلق اور آپ نے بغیر تحقیق کے بیوی پر کارروائی